صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ صحابہ جنہیں آسمان سے آنے والی وحی بار بار بشارت سناتے رہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی ہوا، آپ اللہ سے راضی ہوئے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر کئی بار کئی صحابہ کو لکھ کر دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔ جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ وہ صحابہ اطمینان سے بیٹھ جاتے، جنت مل گئی، جانے کا داخلہ مل گیا، اب کسی چیز کا ڈر نہیں، خاموش گھروں کے اندر بیٹھ جاتے۔ قربان جائے اور صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اتنی بار جنت کی بشارتیں لینے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کی عبادتیں اور بڑھ گئی، ان کی جستجو اور بڑھ گئی، ان کی جو کوشش بشارت کے ملنے سے پہلے تھی وہ کوششیں بشارت ملنے کے بعد اور زیادہ میں۔ آپ 15 منٹ پہلے بھی اذان سے پہلے اٹھ گئے، 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، بلکہ اللہ کے نبی حدیث فرمایا کہ کوئی بندہ تہجد میں اٹھ کر قیام اللیل میں 10 آیتیں تلاوت کریں۔ 10 آیتیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، 3 آیتوں والی سورت سورہ کوثر ہے، چھوٹی سورت۔ کوئی بندہ اگر تہجد میں اٹھ کر سورہ فاتحہ سورہ کوثر کی اگر 10 آیتیں بھی تلاوت کر لے، اس آدمی کا نام غافل انسانوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا، گویا وہ انسان غافل نہیں ہے۔ کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا تھا، مسجدوں کی رونقیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کی بھیڑ، یہ حالت تھی کہ جگہ ملنا کافی نہ ہو، اتنی صفیں بھر بھر کر فجر کی نماز سے لے کر ہر نماز کے اندر مسجدیں بھری پڑی تھی، اور ایک چاند وہ تھا جسے دیکھ کر مسجدیں آباد ہوئی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اور وہ چاند تھا جسے دیکھ کر مسجدیں پھر سے ویران ہو گئی۔ جس چاند کو دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا تھا، ایک اور چاند کو دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، اور ایسے ویران کرنے والوں کو نہ تو مسلمانوں کی فہرست میں لایا جائے گا، نہ انہیں مسلمان کہا جائے گا۔ جو صرف رمضان کے حد تک مسلمان رہے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ نماز صرف رمضان کے حد تک محدود ہے، مسجدیں صرف رمضان کے حد تک محدود ہیں، نیک اعمال صرف رمضان کے حد تک محدود ہیں، جو لوگ ایسا تصور کر رہے تھے، ان لوگوں کا شمار نہ تو مسلمانوں کی لسٹ میں کیا جائے گا، نہ مسلمانوں کے گھرانوں میں۔ نیکی کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا، یہ سوچ کر کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، بہت پہاڑ ہم نے کما لیے، گویا یہ نادانی غفلت کی علامت ہے۔ شیطان غفلت کی نیند سلاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کی چال ہے یہ۔ شیطان رمضان کے بعد ایک بہت بڑی چال کیا چلتا ہے جانتے ہیں؟ اکثر فجر کی نماز میں آج کا دن جو دوسرا دن تھا، عید کا دن، عید کے بعد کا دن، کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ خیال آیا ہوگا۔ کیسا خیال؟ کہ کل تک روزانہ 30 دن فجر کی نماز ہم نے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ پڑھی، آج ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آج ایک دن نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، راتوں میں ہم نے جاگا تھا، تھکان تھی، وہ تھی، یہ تھی، سو گئے ہیں، آج نیند آ رہی ہے، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں گے، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں گے، بعد میں ادا کر لیں گے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوگا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں چیز آئی ہوگی۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان ایسا سلاتا ہے آپ کو کہ بیٹا اب تو نے بہت کچھ کر لیا، اب کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے اعمال تو نے کیے، اتنا تو نے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائے، تیرے پورے گناہ معاف ہو گئے، تیرے پورے نیکیاں قبول ہو گئیں۔ شیطان ایسی سوچ میں ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی ایسی سوچ میں نہ آئے، کبھی ایسے وسوسوں میں۔ بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کی رحمت سے ہم نے پورا ایک مہینہ رمضان کا گزارا صحت و عافیت کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی دولت، بڑی نعمت تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان عبادتوں کو قبول فرمائیں، اور اس طرح کا مہینہ ہمارے زندگی میں بار بار لائے، اور ہمارے اعمال میں اضافہ کرنے کی اور بھی زیادہ ہمیں اور مزہ فرمائیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے دیکھا
کہ ایک مہینہ مسلسل جہاں پر ایک مسلمان عبادت کرتا رہا، میں بھی آپ بھی تقریباً مسلمانوں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا تھا، مسجدوں کی رونقیں، مسجدوں کے اندر لوگوں کی بھیڑ، یہ حالت تھی کہ جگہ ملنا کافی نہ ہو، اتنی صفیں بھر بھر کر فجر کی نماز سے لے کر ہر نماز کے اندر مسجدیں بھری پڑی تھی، اور ایک چاند وہ تھا جسے دیکھ کر مسجدیں آباد ہوئی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اور وہ چاند تھا جسے دیکھ کر مسجدیں پھر سے ویران ہو گئی۔ جس چاند کو دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا تھا، ایک اور چاند کو دیکھ کر لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، اور ایسے ویران کرنے والوں کو نہ تو مسلمانوں کی فہرست میں لایا جائے گا، نہ انہیں مسلمان کہا جائے گا۔ جو صرف رمضان کے حد تک مسلمان رہے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ نماز صرف رمضان کے حد تک محدود ہے، مسجدیں صرف رمضان کے حد تک محدود ہیں، نیک اعمال صرف رمضان کے حد تک محدود ہیں، جو لوگ ایسا تصور کر رہے تھے، ان لوگوں کا شمار نہ تو مسلمانوں کی لسٹ میں کیا جائے گا، نہ مسلمانوں کے گھرانوں میں۔ محترم حاضرین، آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے نبی آپ اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ جب تک کہ آپ کی روح قبض نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو عبادت کرنا ہے۔ یہ آپ کی نماز ہو یا آپ کے روزے ہو یا آپ کی دوسری عبادتیں ہو، کسی محدود وقت تک محدود نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ بچہ بالغ ہو جائے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی روح قبض کرنے تک کسی بھی حال میں اس کے اوپر کوئی عبادت اسے چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ بالخصوص نمازوں کے سلسلے میں ہر عمل آپ کو جو بندہ بالغ ہونے سے لے کر کرتا رہا، وہ اس کا کام اس کی روح قبض ہونے تک جاری رہنا چاہیے، کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے اس کے لیے وہ معاف نہیں ہے۔ آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رمضان کے بعد مسلمان کرنا کیا ہے۔ رمضان کے اندر مسلمانوں نے جو عبادتیں کی، اور وہ لوگ بھی جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس میں کچھ حاصل نہ کر پائے، ان دونوں کے لیے رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، اسی کچھ باتوں کو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں۔ سب سے پہلے تو دو باتیں ان لوگوں کے لیے، اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے سمجھا، اکثریت مسلمانوں نے سمجھا کہ رمضان کے حد تک عبادتیں محدود ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں تھیں سرزمین پر۔ بالخصوص اللہ کے نبی کے بارے میں کیا آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، حالانکہ کوئی گناہ تھے ہی نہیں، نبی کے کچھ گناہ تھے ہی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف ہیں۔ پھر بھی اس نبی کا عمل کیسا ہے؟ رات میں اٹھتے ہیں قیام اللیل کے لیے، تو قیام اللیل کے لیے جب کھڑتے ہیں تو اتنا لمبا قیام کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، اتنا لمبا قیام، ایک رکعت میں سورہ بقرہ تو دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران۔ رات میں اٹھتے ہیں تو اتنا لمبا قیام، سجدے میں جاتے ہیں تو زار و خطار روتے ہیں، اتنا روتے کہ آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے آپ کی داڑھی وہ زمین تر ہو جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا چوڑا قیام کیوں کرتے ہیں، اتنا زار و خطار کیوں روتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے نزدیک شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ صحابہ جنہیں آسمان سے آنے والی وحی بار بار بشارت سناتے رہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی ہوا، آپ اللہ سے راضی ہوئے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر کئی صحابہ کو لکھ کر دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔ جنت کی سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ وہ صحابہ اطمینان سے بیٹھ جاتے، جنت مل گئی، جانے کا داخلہ مل گیا، اب کسی چیز کا ڈر نہیں، خاموش گھروں کے اندر بیٹھ جاتے،
قربان جائے اور صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اتنی بار جنت کی بشارتیں لینے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کی عبادتیں اور بڑھ گئی، ان کی جستجو اور بڑھ گئی، ان کی جو کوشش بشارت کے ملنے سے پہلے تھی وہ کوششیں بشارت ملنے کے بعد اور زیادہ ہو گئی۔ قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہیں جن کی اللہ کے نبی نے اپنی اقتداء میں، اپنی حیات میں انہیں امام بنایا، اپنی موجودگی میں، اور آپ کی اقتداء میں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ اس ابو بکر کے بارے میں کیا آتا ہے اکیلے میں؟ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے؟ ونعوذ باللہ، اتنے قریبی ساتھی اللہ کے نبی کے، اتنے قریبی دوست جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں مسلح پر آگے بڑھایا ہو، اس ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر تربیت کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے پوچھا اپنی زبان کو کیوں نوچ رہے ہیں، کیوں قریب کر رہے ہیں، اپنی زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنی زبان کو میں تنبیہ کر رہا ہوں، اپنی زبان کو درست کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی جنہیں بشارتیں ملنے کے باوجود، جنہیں بار بار جنتی جنتی کا ٹائٹل ملنے کے باوجود ان لوگوں نے کبھی نمازوں میں کبھی کوتاہی نہیں کی، کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی تو ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہیں۔ قربان جائے عثمان ابن عفان کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ میں ہم نے کہا، یہ وہ عثمان تھے جنہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اے عثمان، آج کے بعد اگر تم کچھ بھی نیکی نہیں کرو گے، تم نے اتنا کر دیا اسلام کی خاطر، اگر آج کے بعد تم نے کچھ بھی نیکی نہیں کی تب بھی تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسی بشارت ملنے کے بعد عثمان بن عفان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ زار و خطار روتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، خبر کے آگے سے گزرتے ہیں تو عذاب خبر سے ڈر کے روتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، ہم کسی کھیت کی مولی کے، ہمیں اس کے صحابہ کی دھول میں بھی نہیں جم سکتے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا، رمضان کا مہینہ کیا گزرا، کئی لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے رمضان میں بڑی عبادتیں کر لی۔ جن لوگوں نے 30 روزے مکمل کیے ان لوگوں کا تو آج ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، سمجھا کہ ہم نے پورے سال بھر ہم نے روزے رکھ لیے۔ جن لوگوں نے تراویح مکمل پڑھ لی ان لوگوں کا تو تصور یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جن لوگوں نے نفل نمازیں پڑھی، جن لوگوں نے دعائیں مانگی، اب سمجھنے لگے رمضان کے بعد اب کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو بھی پڑھنا تھا پڑھ لیے، بہت کچھ پڑھ لیے۔ آپ نے جو بھی پڑھا ہے، جو بھی کیا ہے، یہ رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جتنی کوشش آپ کو کرنی تھی، اس میں جس معیار میں آپ کو کرنا تھا اس معیار میں ہم کر نہیں پائے۔ قربان جائے صحابہ کے ان اعمال کو اٹھا کر دیکھیں گے آپ، ان لوگوں کی نمازیں، ان لوگوں کی دعائیں، ان لوگوں کے اعمال ہمارے رتی برابر بھی کام نہیں آتی۔ بہت ہی ٹوٹی پوٹی انداز میں ہم کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اعمال برباد ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں، شریعت 2 باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ہی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر کی، بھرپور عبادتیں کی، تا حد تک جتنی کوشش کر سکتے تھے کوشش کیے، جتنا قیام کرنا تھا قیام کیے، جتنا دعا مانگنی تھی دعا مانگ لی، جتنا گڑ گڑانا تھا اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں ان لوگ۔ اور ان لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات تو کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعمال جو انہوں نے رمضان کے اندر کیے ان اعمال کی قبولیت کی فکر کریں۔ ایک مومنانہ کردار ہے یہ۔ کیسا کردار؟ کہ مومن جب کسی نیکی کو کرتا ہے تو نیکی کرنے کے فوری بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، اس کے قبول ہونے کو لے کر ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کے نزدیک میرا عمل رد نہ کر دیا جائے، مردود نہ ہو جائے۔ مومن ڈرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جب اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں تو ان کے دلوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی ان کے دل کانپتے کیوں ہیں، یہ ڈرتے کیوں ہیں دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں؟ کیا لوگ چور ہیں؟ کیا لوگ حرام خوری کرنے والے ہیں؟ کیا حرام کا مال کھاتے ہیں؟ یہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ چور بھی نہیں، حرام کی کمائی نہیں، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں جو عمل انہوں نے کیا ہے وہ عمل اللہ کے پاس رد نہ کر دیا جائے۔
تو عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ قبولیت عمل کی علامت ہے۔ کوئی بندہ دیکھنا چاہے، کوئی آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہے کہ میں نے جو اعمال کیے میرے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوئے یا نہیں، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں ہم کوئی امتحان لکھ کر آئے، کوئی طالب علم جب کوئی امتحان میں جاتا ہے، امتحان لکھنے کے بعد اس کا نتیجہ آنے کے لیے ٹینشن میں رہتا ہے، کیا اس کا رزلٹ پاس میں آئے گا یا فیل ہو کر آئے گا، ایگزام میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ ناکام، میں نے جو امتحان لکھا ہے بڑی محنت کے ساتھ پڑھ کر کیا میرا یہ امتحان کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ فکر بتاتی ہے کہ اس نے محنت کی ہے۔ جس بچے کو، جو طالب علم ہوتا ہے جسے امتحان کے بعد رزلٹ آنے والے رزلٹ کی فکر ہو، وہ فکر بتاتی ہے کہ وہ بندہ، اس بچے نے بڑی ہی محنت کی ہے۔ جس بچے کو امتحان کے بعد آنے والے نتیجے کی کوئی فکر نہ ہو، رزلٹ کی کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کسی محنت نہیں کی ہے۔ تو اسی طرح سے جب بندہ نیکی کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جائے، نہ اسے قبولیت کی فکر کی کوئی ڈر ہے، نہ اللہ کے پاس وہ عمل رد ہونے کا کسی طرح کا خوف ہے، تو پھر اسے ڈرنا چاہیے کہ کیا وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہوا یا نہیں۔ قربان جائیے قرآن نے کس منظر کو قرآن نے کھینچا، ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اینٹ پر اینٹ جما رہے ہیں، اور زبان پر دعا کیا ہے جانتے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی، دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول۔ اللہ اکبر! کیا کسی بات کا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو رد کر دے؟ اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کے گھر بنا رہے ہیں، اللہ ہی کے کہنے پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ڈر کس بات کا ہے کہ کہیں اللہ کے پاس یہ عمل رد نہ ہو۔ اس لیے باپ بیٹے دونوں کی دعا ہے زبان پر کہ اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، جو تیرے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، تو اللہ اسے تو قبول فرما لے، انک انت السمیع، تو بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ یہ پیغمبروں کی صفت ہے، پیغمبر عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قربان جائیے ان صحابہ پر۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے؟ کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر۔ 6 مہینے پہلے سے دعا ہوتی رمضان کی۔ رمضان کا مہینہ پاتے تو رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینوں تک دعا یہ ہوتی کہ اللہ ہم نے جو اعمال رمضان میں کیے ان اعمال کو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر! کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کسی کا عمل قبول ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان میں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے جس بندوں کو اللہ قبول کر لے۔ اس لیے بار بار اللہ سے دعائیں کریں، ہر چھوٹی نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے چھوٹی ہی نیکی کی ہے، تیری رضا کی خاطر میں نے کی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کی ہے، اے اللہ تو اس نیکی کو قبول کر لے۔ جب بندہ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے، اس کی قبولیت کی فکر کرتا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیکی واقعی معنوں میں اللہ کے پاس قبول ہو گئی۔ نیکی کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا، یہ سوچ کر کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، بہت پہاڑ ہم نے کما لیے، گویا یہ نادانی، غفلت کی علامت ہے۔ شیطان غفلت کی نیند سلاتا ہے۔ دیکھیں شیطان کی چال ہے یہ۔ شیطان رمضان کے بعد ایک بہت بڑی چال کیا چلتا ہے جانتے ہیں؟ اکثر فجر کی نماز میں، آج کا دن جو دوسرا دن تھا، عید کا دن، عید کے بعد کا دن، کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ خیال آیا ہوگا۔ کیسا خیال؟ کہ کل تک روزانہ 30 دن فجر کی نماز ہم نے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ پڑھی، آج ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آج ایک دن نیند بہت زیادہ آ رہی تھی، راتوں میں ہم نے جاگا تھا، تھکان تھی، وہ تھی، یہ تھی، سو گئے ہیں، آج نیند آ رہی ہے، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں گے، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں گے، بعد میں ادا کر لیں گے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوگا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں چیز آئی ہوگی۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان ایسا سلاتا ہے آپ کو کہ بیٹا اب تو نے بہت کچھ کر لیا، اب کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے اعمال تو نے کیے، اتنا تو نے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑائے، تیرے پورے گناہ معاف ہو گئے، تیرے پوری نیکیاں قبول ہو گئیں۔ شیطان ایسی سوچ میں ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کبھی ایسی سوچ میں نہ آئے، کبھی ایسے وسوسوں میں نہ آئے، کبھی ایسا وسوسہ، ایسی سوچ آئے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگے۔ محترم حاضرین،
آئیے سب سے پہلی بات تو قبولیت عمل کی فکر تھی، اور دوسری بات ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے مہینے کی جنہوں نے قدر کی، جن لوگوں نے رمضان کا مہینے کا صحیح معنوں میں استقبال کیا، پورا مہینہ عبادتیں کی، ان لوگوں کے لیے دوسرا پیغام کیا ہے جانتے ہیں؟ استقامت۔ استقامت کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد اسی نیکی پر جمے رہنا، یعنی کہ نماز ہم نے پڑھی، ایک چھوٹا سا صدقہ خیرات ہم نے کیا، اس کے کرنے کے بعد رمضان کا مہینہ چلا گیا تو رمضان کے بعد اسی نیکی کو جاری رکھنا، اسے استقامت کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جو عمل ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ آج آپ نے 2 رکعت نفل نماز آپ نے ادا کی، 2 رکعت نفل نماز آپ نے ادا کی، 2 رکعت آج آپ نے ادا کی تو کل آپ کو موقع ملا تو کل بھی آپ ادا کریں گے، اور تیسرے دن آپ کو موقع نہیں ملا تو وقت نکال کر ادا کریں گے، اور چوتھا دن آپ کو وقت نہیں ملا، اب روزانہ اس کو معمول آپ نے بنا لیا۔ یہ 2 رکعت آپ کا پڑھنا اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ افضل ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بہت ہی بڑے بڑے نیکیاں کرنا چاہے، بہت ہی پہاڑوں کے برابر اگر کوئی آدمی نیکیاں کرے، نیک اعمال کرے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ چھوٹے عمل کی زیادہ محبوب ہے۔ جو چھوٹا عمل ہو، ضرور نہیں کہ پہاڑوں کے برابر ہو، پہاڑوں کے برابر ضرورت نہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو، روزانہ ہو، معمول ہو انسان کا، آج بھی کیا تو کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، روزانہ کریں گے، کبھی ناغہ نہیں کریں گے۔ یہ بلا ناغہ کیے جانے والے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچانک آپ اٹھ کر ایک دن آپ کو جوش آیا، جوش میں اگر آپ نے پورا رات بھر قیام آپ نے کیا اور پھر آپ دوسرے دن سو گئے، تیسرے دن سو گئے، اس کے بعد سے آپ کبھی قیام اللیل کے نام پر ہی نہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ رات میں اٹھ کر آپ چھوٹی سی 2 رکعت ہی صحیح پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ کریں۔ یہ استقامت، جو اعمال ہم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے وہ اعمال ہمیں رمضان کے بعد بھی جاری ہونے چاہیے۔ جیسے قرآن کی تلاوت ہماری رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، روزانہ ہم 1 پارہ 2 پارے جتنے حسب استطاعت ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کم از کم روزانہ قرآن کو کھولتے تو تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہماری قرآن کی تلاوت جاری ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن پڑھ لیا، بند کر کے اٹھا کے جزدان میں رکھ دیا تو پھر اگلے سال رمضان میں قرآن کھلے گی۔ یہ قبولیت عمل کی علامت نہیں ہے، قبولیت عمل کی علامت نہیں ہے۔ آپ کے عمل قبول تبھی ہوں گے جب آپ استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ آپ اسے کریں گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر دیکھو اس آدمی کو جو آدمی رات میں تہجد پڑھا کرتا تھا، رات میں قیام اللیل کیا کرتا تھا، اچانک کیا ہوا اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا، تہجد چھوڑ دی اس نے۔ اس آدمی کی طرح نہ بنو، اس آدمی کی طرح نہ کرو جس نے پہلے عمل کرتا تھا بعد میں اس نے چھوڑ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ عمل کی کوئی بھی عمل ہم شروع کرتے ہیں، چھوٹا سا عمل شروع کریں، چھوٹا ہی صحیح شروع کریں۔ اب عادت ہمیں نہیں ہے، اب ہم کرنا کیا چاہیے؟ رمضان کے اندر ہم لمبا قیام کرتے تھے، تراویح ہم 8 رکعت پڑھتے تھے، ضروری نہیں کہ رمضان کے بعد بھی 8 ہی پڑھیں۔ رات کی کسی پہر میں نیند کھل جائے یا اذان سے پہلے، کم از کم اذان صبح کی کب ہوتی ہے؟ 5 بجے فرض کرے اذان ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اذان سے رات میں آدھی رات میں اٹھ کر پڑھنے کی بات کوئی پڑھتا اچھی بات ہے، اتنا نہیں کر سکتے تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ 5 بجے اذان ہے، 4:30 بجے اٹھ جائیں، 4:30 سے اٹھ کر آپ وضو بنا کر 2 رکعت صحیح پڑھ لیں۔ آپ یہ آپ کی ہمیشگی ہونی چاہیے، آپ کا شمار تہجد پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ 4:30 بجے 5 بجے آدھے گھنٹے کی نیند کتنی زیادہ ہوگی؟ آدھے گھنٹے کی بات ہے خالی، 5 بجے اٹھتے ہی ہیں، 4:30 بجے اٹھ جائیں، آدھے گھنٹے میں آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 پڑھیں، جو دعائیں مانگیں گے آپ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور اس سے بڑی بات تو آپ کا شمار قیام اللیل کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، آئیے آپ کو جانتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں رمضان کے فوری بعد عمل، جیسے میں نے کہا استقامت کہ جو عمل ہم رمضان کے مہینے میں کرتے تھے وہ عمل رمضان کے بعد بھی جاری ہونا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے کیا حکم دیا؟ رمضان کے 30 روزے ہم نے رکھے مکمل،
تو شریعت نے بتانا چاہا کہ صرف روزے رمضان کے حد تک فرض نہیں تھے. جیسے شوال کا چاند نظر آیا تو شریعت نے پھر سے حکم دیا کہ 6 روزے شوال کے رکھو. رمضان کے مہینے میں روزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, رمضان کے فوری بعد شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے. اور فضیلت کیا بتائی؟ دیکھیے, رمضان کے مہینے کے 1 روزہ, عام طور پر کیا ہے شریعت کی تعلیم, کوئی بندہ 1 نیکی کرتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, اسے 1 کے بدلے میں 10 ملیں گے. گویا ایک بندہ 1 روزہ رکھتا ہے تو 10 روزوں کا ثواب, 30 روزے رکھتا ہے تو 300 روزوں کا ثواب, یعنی کہ 300 دن ہم نے روزے رکھے. اب بچے 6 روزے شوال کے, کوئی بندہ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے عید کا چاند آنے کے بعد عید کا 1 دن چھوڑ دیں. عید کے بعد کوئی بندہ پورے مہینے کے اندر یا تو سلسلہ وار رکھے, پھر 1 دن کے بعد 1 رکھے, اپنے صحت کے مطابق 6 روزے کوئی مکمل کرتا ہے تو 6 روزوں کا ثواب ہے, 30 روزوں کا ثواب, کل ملا کر پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب اسے دیا جائے گا. ہجری سال, اسلامی تاریخ کے سال دن اگر گنیں گے 360 کا 1 سال ہوتا ہے, 360 دن کا 1 سال ہجری سال, تو گویا 30 روزے رمضان کے 300 کے برابر, اور شوال کے 6 روزے 10 سے لگا لیا جائے تو 60 روزے, گویا 360 دن آپ نے روزوں کا اہتمام کیا. صرف 6 دن کی بات ہے, رمضان میں ہم نے اہتمام کیا, شوال کے روزے رکھیں, شوال ختم ہوا پھر سے دوسرا مہینہ آیا, آپ کو یہ عادت چھوٹنی نہیں چاہیے, معمول بنائیں, ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھیں, مہینے میں 2 آدھ نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں, کیونکہ انسان کو عادت ہونی چاہیے. جب عمل کے بعد عمل کے جانب قدم اٹھتے ہیں, دیکھیے قبولیت عمل کی ایک اور علامت کیا ہے جانتے ہیں, جب بندہ نیکی کرتا ہے, نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی طرف قدم اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ پچھلی نیکی کامیاب ہے. نیکی کے بعد نیکی کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے ہیں, گناہ کے بعد گناہ کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں, گناہ میں نے کیا ہے, گناہ کے بعد توبہ کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی. میں نے گناہ کا کام کیا, اللہ سے توبہ میں نے کی, اللہ کے سامنے میں نے گڑ گڑایا, توبہ میں نے کرنے کے بعد اب میرے قدم نیکی کی طرف جا رہے ہیں, گناہ کی طرف جانے سے میں ڈر رہا ہوں, سمجھ جاؤ کہ میری توبہ قبول ہو گئی. لیکن گناہ کرنے کے بعد دوبارہ میرے قدم گناہ ہی کی طرف جا رہے ہیں, گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہوں, گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہوں, توبہ بھی میں کر رہا ہوں, گناہ کی طرف میرے قدم بھی اٹھ رہے ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو نیکی کے بعد نیکی کی جانب آگے بڑھنا یہ قبولیت نیکی کی علامت ہے. اور اس کے بارے میں اور کیا آتا ہے, قیام اللیل, جس میں نے کہا کوئی بندہ اگر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیام اللیل لمبا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں. تہجد میں آپ 15 منٹ پہلے بھی اذان سے پہلے اٹھ گئے, 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بندہ تہجد میں اٹھ کر قیام اللیل میں 10 آیتیں تلاوت کریں. 10 آیتیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں, 3 آیتوں والی سورت سورہ کوثر ہے, چھوٹی سورت. کوئی بندہ اگر تہجد میں اٹھ کر سورہ فاتحہ سورہ کوثر کی اگر 10 آیتیں بھی تلاوت کر لے, اس آدمی کا نام غافل انسانوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. گویا وہ انسان غافل نہیں ہے. 10 آیتیں پڑھنے والا انسان, صرف 10 آیتیں جو تہجد میں پڑھ لے, اس کا نام فہرست سے نکل جاتا ہے غافلوں کی. اور کوئی بندہ 100 آیتیں پڑھ لیں, تہجد میں اٹھ کر 100 آیتیں تلاوت کسی نے کیا, وہی سورہ بار بار دہرائے, سوروں پر سورہ وہی دہرائے, 4 کے بدلے 8 رکعت جس نے پڑھی, بہرحال 100 آیتیں تلاوت کی, اس آدمی کا شمار اطاعت گزار بندوں میں کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی کا شمار اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ 1000 آیتیں تلاوت کر لے, قیام اللیل میں تہجد میں اٹھ کر, لمبا وقت آپ کو ملا ہے, نیند آپ کی جاگ گئی, صورتیں پر صورتیں, رکعتوں پر رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ نے 1000 آیتیں تلاوت کر لی قیام اللیل میں, بلکہ اس آدمی کا شمار ان لوگوں میں کیا جائے گا جو قیامت کے دن لمبے لمبے بڑے بڑے خزانے جن کے حق میں آئیں گے, جو خزانوں کو لوٹنے والے ہوں گے, ان لوگوں کے نام میں اس کا نام شمار کیا جائے گا. اللہ اکبر, کتنے بڑے بڑے خزانے, کتنے آفر ہیں. اس لیے شریعت نے تعلیم دی, کوئی لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو تھک جانے کی ضرورت نہیں. جیسا ایک صحابی آ کر کہا, اللہ کے نبی, کچھ لوگ آئے اماں عائشہ کے پاس آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں, رات میں جاگتے ہیں, شادیاں اللہ کے نبی نے کی ہے, روزے آپ رکھتے ہیں, 1 دن کے بعد روزہ رکھتے ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھ کر کہا کہ اب ہم جائیں گے, اب ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے, رات میں ہر رات بھر جاگیں گے, ہم جو ہے لمبا لمبا قیام کریں گے, ہمیشہ روزے رکھیں گے, کبھی نہیں چھوڑیں گے, شادیاں نہیں کریں گے, صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے, اپنے آپ کو تھکائیں گے. اللہ کے نبی نے بلا کر منع کیا,
کہا کہ میں نمازیں پڑھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں بھی میں نے کی ہے، رات میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں۔ تو انسان کو ایسا نہیں کہ آپ پوری طرح سے تھک جا رہے ہیں، یہ آپ کا تھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ رات میں سوئیں، جاگیں، تھوڑی دیر قیام کریں، تھوڑی دیر پھر سو جائیں، ایک دن روزہ رکھیں، 2 دن چھوڑیں، آرام سے آپ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے بہت باریک باریک چیزیں تک نوٹ کی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی باتوں میں لگا کر انسان کی طبیعت کو تھکا دینا یا پھر انسان کو بیمار کر دینا، یہ شریعت کا غرض نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، یہی جو باتیں تھیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو بندے رمضان کے حد تک جن لوگوں کی خوش نصیبی تھی، جنہوں نے رمضان کا استقبال کیا، اور بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن پا کر بھی اس رمضان سے کچھ حاصل نہ کر پائے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا کے شامل ہو گئے وہ لوگ۔ کیسی بد دعا؟ حضرت جبریل نے بد دعا کی، حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے رہے، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ آپ سے پوچھا گیا تو کیا تھا؟ 3 لوگوں کے حق میں بد دعا کی گئی۔ سب اس میں سے ایک شخص کون تھا؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی، روزے اس نے نہیں رکھے، اس آدمی کے لیے اوپر اللہ کی لعنتیں ہو، اللہ کی لعنتیں ہو، مردود ہے وہ شخص۔ تو جن لوگوں نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی ہو، بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینے کے حد تک صرف دروازے کھلے تھے توبہ کے، نہیں، چاند دکھنے سے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، یہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں توبہ نہیں کی، جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں رو رو کر اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے، انہیں ابھی بھی موقع ہے، ان کے موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کر لیں، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے، قیامت کی بڑی نشانی نکلنے سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگیں اور اپنے آپ کو پاک کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائیں۔ جو استقامت ہم رمضان کے مہینے میں جمع ہو کر عبادتیں کرتے تھے، وہی عبادتیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم نے جو اعمال رمضان کے مہینے میں کیے ہیں، ہر چھوٹی ہر بڑی ہر نیکی کو اللہ ہمارے قبول فرمائیں۔ جس طرح ہم نے کرنے تھے جو اعمال ویسے نہیں کیے، اللہ ہمیں معاف فرمائیں، اور جو گناہ ہم نے کیے تھے، جن گناہوں کی توبہ ہم نے مانگی تھی، اللہ ہم تمام کے توبہ کو قبول فرمائیں، اور جہاں جہاں پر مسلمان پریشان حال ہیں، ہر مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائیں۔ جہانوں میں جہاں پر بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے قرضوں کو غیب سے اللہ پورا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، جنہیں اولاد نہیں ہے، اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔